عیاں ہے سب میں کہاں ہے مخفی، کب اس کا جلوہ نقاب میں ہے، قصور اپنی نگاہ کا ہے وگرنہ کب وہ حجاب میں ہے۔ یہ شعر یقیناً آپ کو بہت دلچسپ اور پرلطف لگا ہوگا۔ دلچسپی اور لطف اپنی جگہ، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے شاعر کا شعر ہے جس کی زبان اردو نہیں تھی اور اس کا تعلق بھی ہندوستان سے نہیں تھا۔ نام ہے ان کا الیگزینڈر آزاد۔ آج ہم آپ کا کچھ ایسے شعراء سے تعارف کرائیں گے جو برطانیہ سے ہندوستان آئے اپنی کسی نہ کسی ذمہ داری کے تحت، لیکن یہاں کی مقامی ثقافت میں، مقامی تہذیب میں اور مقامی ماحول میں ایسے گھلے ملے کہ وہ یوں سمجھیں کہ رچ بس گئے یہاں کی فضا میں۔ یہ تھے تو نسلاً انگریز، یورپین تھے، لیکن یہاں کی اردو شاعری سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے خود بھی اردو میں شعر کہے۔ انہی میں ایک نام الیگزینڈر آزاد کا ہے۔ مزید گفتگو سے پہلے ہم ان کا ایک آپ کو اور شعر سناتے ہیں۔ زہے وحدت وہی دیر و حرم میں جلوہ آرا ہے، ازل سے محو ہوں جس کے جمال حیرت افزا کا۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں شاعر نے جو فلسفہ وحدت الوجود ہے وہ کتنے خوبصورت طریقے سے سمویا ہے۔ وحدت الوجود کا فلسفہ یا تصوف کا فلسفہ وہ ہے کہ جو ہماری کلاسیکی اردو شاعری کے کم و بیش ہر شاعر کے ہاں نظر آتا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الیگزینڈر آزاد یہاں کے ماحول میں اور یہاں کی مقامی فکری فضا میں اتنے گھلے ملے کہ ان کے لب و لہجے سے، ان کے انداز سے یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ نسلاً انگریز تھے۔ ان کی اردو شاعری اتنی ہی دلچسپ ہے جتنی کہ ہمارے مقامی اردو شعراء کی۔ مثلاً وہ کہتے ہیں، جب سے پایا دشمنوں نے پاؤں کا میرے سراغ، سر کے بل جاتا ہوں تب سے کوئے جانا کی طرف۔ یا غالب ہے ناز ان کو ہمارے نیاز پر، 100 گالیاں ہمیشہ سنی ایک دعا کے ساتھ۔ 100 گالیاں ہمیشہ سنی ایک دعا کے ساتھ۔ تو آپ نے ان کا لب و لہجہ دیکھا، ان کا انداز دیکھا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ اردو کے شاعر ہوں۔ اسی طرح ایک اور قابل ذکر شاعر ہیں رابرٹ گارنر اسبک۔ رابرٹ گارنر اسبک کا یہ کمال ہے کہ ان کے ہاں ایک طرف دلی کی جو داخلیت یا یوں سمجھ لیجئے کہ غزل کا سوز و گداز ہے، اور دوسری طرف وہ جو لکھنوی خارجیت ہے، یہ ظاہری حسن پرستی کا تاریخ ادب میں بڑا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں روپ جو ہے وہ ہمیں رابرٹ گارنر اسبک کے ہاں نظر آتے ہیں۔ مثلاً ان کا ایک شعر جس میں آپ کو دلی کے سوز و گداز کی روایت نظر آئے گی، وہ رند ہوں کہ مجھے دیکھ کر پے تعظیم، اتر کے طاق سے خود شیشہ شراب آیا۔ اسی طرح میں ان کے انتظار میں تارے گنا کیا، چنتے رہے وہ ماتھے پہ افشاں تمام رات۔ تو یہ تو ہوئی دلی کی سوز و گداز کی روایت۔ اب اگر آپ کو ان کے ہاں لکھنؤ کی خارجیت کا رنگ دیکھنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بچپنے ہی سے جو زلف ان کی سنبھالی جائے گی، بچپنے ہی سے جو زلف ان کی سنبھالی جائے گی، سر جوانی میں کسی عاشق کے ڈالی جائے گی۔ اردو کے یورپین شعراء کی جو اردو کی شعری روایت ہے اس کو دیکھا جائے تو ایک شاعر تھے ڈینیل گارنر شکر۔ اچھا، ان کا ایک شعر بہت ہی حیران کن ہے۔ وہ کہتے ہیں، کیا اعتبار زندگی مستعار کا، ہو کیا قرار ہستی ناپائیدار کا۔ اچھا، یہ شعر میں نے اس لیے دلچسپ کہا ہے کہ ایسا ہی شعر ہمیں بعد میں اقبال کے یہاں نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، عشق کیا عشق ایک زندگی مستعار کا، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا۔ تو یعنی ہمیں بعض ایسے یورپین شعراء بھی نظر آتے ہیں کہ جن سے ہمیں بعد میں اردو کے شعراء بھی ان سے ایک فکری استفادہ جو ہے وہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، ان کا جو کلام ہے اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ فلاں شاعر کے ہاں ردیف بڑی سنگلاخ ملتی ہے۔ اچھا، سنگلاخ ردیفیں ہم ایسی ردیفوں کو کہتے ہیں جو بڑی کنکریٹ ہوتی ہیں اور ایک ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جسے ایک مسلسل غزل میں نبھانا پڑتا ہے۔ تو اگر میں ان کے 2-3 شعر آپ کو سناؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے جو سنگلاخ زمینیں ہیں یا کنکریٹ ردیف ہے اس کو کیسے برتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، گل نہ ہو جائے کہیں شمس و قمر کی بتی، گل نہ ہو جائے کہیں شمس و قمر کی بتی،
دیکھو سر کی میرے ناسور جگر کی بتی، آتش عشق سے تن پھک کے ہوا خاک کا ڈھیر، مشتعل ہے رگ جاں جیسے اگر کی بتی، اور آشنائی کا کیا شکر ادا حق اس نے، تابہ چہلم میرے بالی سے نہ سر کی بتی۔ مشکل ردیفوں کی بات آئی ہے تو ابھی تک تو ہم نے جن 2-3 شاعروں کا ذکر کیا یہ برطانوی شاعر تھے، ایک فرانسیسی شاعر تھے جوزف عاشق۔ اچھا یہ آپ ان کے ناموں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ چونکہ یہ انگریز تھے یا فرانسیسی تھے تو ان کے ہاں جو نام ہیں وہ تو ان کی اپنی مقامی ثقافت کے مطابق ہیں، لیکن جو ان کے تخلص ہیں وہ اردو کے ہی ہیں، یعنی عاشق ہے یا آزاد ہے یا شکر ہے یا مستر ہے، تو تخلص جو ہے یہ اردو ہی میں رکھتے تھے تاکہ اردو کی شعری روایت کو نبھا رہے ہیں تو ان کا تخلص اردو میں ہونا چاہیے۔ تو مشکل ردیفوں کی بات آئی تو عاشق کے آپ 2-3 شعر سنیے اور دیکھیے کہ انہوں نے جو مشکل ردیفیں ہیں وہ کیسے نبھائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اشک کا ہر ایک قطرہ ہے سمندر کا جواب، ابر نیساں کب ہے میرے دیدہ تر کا جواب، یا کیوں کشیدہ ہے تیری تیغ نظر آپ سے آپ، اب تو ٹکڑے ہوئے جاتا ہے جگر آپ سے آپ، اور اس کی فرقت میں یہ گھبراتی ہے روح، وصل کا انداز بتلاتی ہے روح۔ تو آپ دیکھیے کہ اردو کے شعری روایت میں چاہے تشبیہ و استعارہ ہو، چاہے ثنائے بدائے ہوں، چاہے مشکل ردیف ہو یا قوافی کا نظام ہو، تو ہمارے یہ انگریز اور فرانسیسی شعراء جو ہے اس روایت کو ویسے ہی نبھا رہے ہیں جیسے کہ اردو کے شعراء۔ اردو کے مغربی شعراء میں ایک شاعر مانٹروز بی ڈی مانٹروز مزدر ہیں۔ یہ داغ دہلوی کے شاگرد تھے اور داغ کی وفات پر جو قابل ذکر مرثیے لکھے گئے تھے ان میں انہوں نے بھی ایک بہت شاندار مرثیہ لکھا تھا۔ یہ مصور بھی تھے، خطاط بھی تھے اور بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ مثلاً کے 2 شعر اگر آپ کو سنائے جائیں کہ صفائی دیکھنا قاتل کی مقتل میں کہ کس فن سے، صفائی دیکھنا قاتل کی مقتل میں کہ کس فن سے، لگا کر تیغ میرا خون بچایا اپنے دامن سے، اور ستارے جن کو کہتے ہیں اٹھا لایا فلک ان کو، گرے تھے پھول جو میرے چراغ داغ روشن سے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ انگریز شعراء کتنی خوبصورت طریقے سے جو اردو کی تراکیب ہیں، اور یہ ہم نے فارسی سے استفادہ کیا ہے تو فارسی کی یہ تراکیب جو ہے وہ کتنے خوبصورت انداز میں نبھا رہے ہیں۔ اردو کے مغربی شعراء میں جارج پیش شور، ان کو یہ ایک یوں سمجھے کہ فوقیت ہے باقی شعراء پر کہ ان کے 5 دیوان تھے، یعنی یہ بہت زیادہ انہوں نے اردو میں کلام کیا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ 1857 کی جنگ کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یہاں کے جو مقامی افراد تھے وہ چاہے ہندوستان کے مسلمان تھے یا ہندو تھے، وہ ایک مشترکہ جنگ لڑے تھے لیکن وہ ہار گئے تھے، تو دلی کی بربادی پر بہت اچھے اور بڑے پر اثر قسم کے شعر آشوب لکھے گئے۔ تو جارج پیش شور کو یہ بھی ایک اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے دلی کی بربادی پر ایک شعر آشوب بھی رقم کیا تھا۔ تو ان کی غزلیہ روایت کو دیکھا جائے تو ویسے ہی ان کے ہاں ایک زبان کا جو برتاؤ ہے یا تراکیب کی جو خوبصورتیاں ہیں یا ثنائے بدائے ہیں یا تشبیہ و استعارہ ہیں وہ بھی اپنے پورے کمال پہ نظر آتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں گلستان جہاں میں کیا خزانے گل کھلایا ہے، گلستان جہاں میں کیا خزانے گل کھلایا ہے، کہ ہر برگ شجر کو زعفرانی کر دکھایا ہے، اور دل میں علم ہے جان میں حسرت ہے تن میں ذوف، دل میں علم ہے جان میں حسرت ہے تن میں ذوف، سب کچھ ہے تیرے عشق میں اللہ کا دیا، اور حاضر تھا اپنے جان سے ایسا تیرا مریض، دیکھے سے جس کو حالت عیسیٰ تباہ تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورتی سے اس نے جو تلمیح کا استعمال ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ چند شعراء ان کا ذکر آپ کے آگے اس لحاظ سے کیا ہے کہ آج ہم مغربی تہذیب سے، مغربی ثقافت سے متاثر ہیں اور ہم اردو بولتے ہوئے کہیں انگریزی کے الفاظ بولنا پسند کرتے ہیں، ہم مغرب کی ہر قدر کی جانب جو ہے ایک رشک کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہیں حرص و ہوس کے نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ جب وہ لوگ یہاں پر آئے تو وہ ہندوستان کی مقامی ثقافت سے کتنے متاثر ہوئے، وہ یہاں کی مقامی شاعری سے کتنے متاثر ہوئے،
یہاں کے مقامی ماحول سے کتنے متاثر ہوئے۔ آپ نے ان کے اردو کے شعر سنے، ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ جیسے یہ یورپ سے آئے ہیں، یہ برطانیہ سے آئے ہیں۔ ان شعراء کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی۔ اگر آپ ان شعراء کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو میں ایک کتاب کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ کتاب نایاب ہے، کوشش ہوگی کہ یہ کتاب کسی طرح جلد دوبارہ منظر عام پہ مارکیٹ میں آئے تو آپ اس کو پڑھ سکیں۔ یہ کتاب انگلش میں ہے اور رام بابو سکسینہ کی لکھی ہوئی ہے، یورپین اینڈ انڈو یورپین پوئٹس آف اردو اینڈ پرشین۔ یعنی میں نے تو آپ کے آگے ان شاعروں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اردو میں شاعری کی ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ان شاعروں کا کلام بھی اکٹھا کیا گیا ہے جنہوں نے اردو کے ساتھ ساتھ فارسی میں شاعری کی ہے۔ تو ہر تہذیب کی اپنی ایک تابانی ہوتی ہے، اپنی ایک چمک دمک ہوتی ہے، اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ ہمیں کسی دوسری تہذیب سے متاثر ہونے کے بجائے اپنی تہذیب کی خوبصورتیوں کو دیکھنا چاہیے، اور یہ دیکھیے کہ وہ لوگ 7 سمندر پار سے آئے اور یہاں آ کر یہاں کی مقامی تہذیب کی جو خوبصورتیاں تھیں ان نے اپنے دامن میں ہر انداز میں سمیٹیں، خطاطی میں بھی، مصوری میں بھی، اور شاعری میں کس طرح سمیٹیں، اس کی چند مثالیں میں آپ کو پیش کر چکا ہوں۔